عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دبا۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، مسلم معاشرے کے بگاڑ کے اسباب، جس کے 6 خطبے آپ نے سنے۔ پچھلا خطبہ مسلم معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب موسیقی، گانا سننا، جو گناہ کبیرہ ہے، اس تعلق سے آپ نے سنا۔ آج کا خطبہ ایک بڑا ناسور، جس میں مسلم معاشرے کا نوجوان طبقہ زیادہ ملوث اور برباد ہو چکا ہے، وہ ہے منشیات، نشہ۔ نشہ آج مختلف قسموں کا ہو گیا ہے، مختلف طریقے کا ہو گیا ہے، مختلف چیزیں ہو گئی ہیں۔ جو لوگ اپنی بیماری کے وقت میں اپنے آپ کو خود انجیکشن نہ لگا سکتے ہوں، لیکن نشے کا انجیکشن خود لگا دیتے ہیں اپنے۔ بے شمار لوگ ہیں جو نشہ کو، شراب کو، بیڑی سگریٹ کو، اس کے علاوہ دوسری قسم کی کتنے سارے بکواسات ہیں، ان کو نشہ نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہی نہیں، استعمال کرتے ہیں۔ آج کا خطبہ نشے کی حرمت کے تعلق سے، نشے کی قباحت کے تعلق سے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوں گی۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا۔ جس کے اندر فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا۔ ہر وہ چیز جو طیب ہے وہ حلال ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس کو خبیث کہا ہے، اور جو حلال ہے اس کو طیب کہا ہے۔ حرام، خبیث، حلال، طیب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر طیب چیز تمہارے لیے حلال۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر خبیث چیز تمہارے لیے حرام۔ اب جتنی چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں وہ خبیث ہیں، ناپاک ہیں، اور جتنی چیزیں شریعت اسلامیہ میں انسان کے لیے حلال ہیں وہ طیب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عقل، اور 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہوت اور ایک ہوتی ہے عقل۔ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے وہ جانور ہے۔ کیا ہے؟ جانور ہے۔ کیسے؟ جانور کے سامنے آپ حلال ڈالو یا حرام ڈالو، خبیث ڈالو یا طیب ڈالو، کیا کرے گا وہ؟ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ عقل نہیں ہے۔
عقل نہیں ہے. اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، ایسا انسان اگر اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنی عقل پر غالب لے آتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے. عقل کے ہوتے ہوئے کوئی شراب پیے، اب اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ گئی، وہ کیا ہو گیا؟ اولئک کالانعام، یہ جانور بن گیا. اس کو عقل سلیم دی ہے، جانور کو عقل سلیم نہیں ہے. لہذا جو لوگ عقل سلیم کی موجودگی میں نشہ استعمال کرتے ہیں، ان کی عقل پر ان کی شہوت غالب آ جاتی ہے، اس لیے وہ بے عقل ہو جاتے ہیں. تو جانوروں کی مثال ان کی ہے. کسی خبیث چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، بے شمار لوگ ہیں نا جو ان کو نشہ سمجھتے ہی نہیں. گٹکا، افیون اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات ہیں، کھرا، سب جتنے کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں حرام تھوڑا ہے، حرام تھوڑا ہے، یہ مکروہ ہے، حرام تھوڑا ہے، ناپسندیدہ ہے. خود سے تعریف کرنے لگتے ہیں، حرام تھوڑا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پینے والا تو اس کو صحیح سمجھ کے پیتا ہے نا، اس کو غلط سمجھ کے پیتا ہی نہیں، اس کو غلط سمجھ کے نہیں کھاتا ہے. ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے نہیں گنائی کہ یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی. ایک ایسی جامع تعریف بتا دی، ایک جامع اصول بتا دیا جس میں ساری نیکیاں آ گئیں. اور ایک گناہ کے تعلق سے ایسی تعریف کر دی کہ جس کو ساری برائیوں کے اندر محیط ہوگی وہ تعریف. کہا الاسم ما حاک فی نفسک، ہر وہ چیز گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. کیا کھٹک جائے؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. جو بات تیرے دل میں کھٹک گئی کہ کسی کو اس کا پتہ نہ لگ جائے، کوئی سن نہ لے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. اب جاؤ شرابیوں سے پوچھو، چھپ کے پیتے نہیں پیتے؟ نشہ کرنے والوں سے پوچھو، سگریٹ پینے والوں سے پوچھو، چھپا لیتے، کہیں پتہ بھی چل گیا نا ہاتھ کو ایسے کر لیتے، مجبور ہو جاتے ہیں. کہیں مساوا کر لو، مجبور، دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے سگریٹ، کیا کرے؟ چہرے کا رنگ ہی بدل گئے، آہستہ سے نیچے ڈال لو، ہاں وعلیکم السلام. کرتے نا ایسا؟ کیوں چھپا رہے ہیں؟ چھپاتے نہیں چھپاتے؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ تمہارے دل نے تمہیں کھٹک دی تھی، تمہارے اندر کی مشینری نے تمہیں کہا تھا یہ گناہ ہے، لیکن تم نے نہیں مانا. انسان کی اپنی مشینری اس کو کہتی ہے گناہ ہے، چھپاتا ہے وہ. جس بات کے بارے میں دل میں کھٹک آ جائے کوئی سن نہ لے، وہ گناہ ہے. ایک انسان تلاوت کر رہا ہے، اس کے دل میں آئے گا کوئی سن نہ لے؟ اچھی بات ہے، نہیں تلاوت ہی تو کر رہا ہوں. ایک گالی دے رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی سن نہ لے. ایک انسان گوشت کھا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے چھپ کر کے کھاؤں، اور کھرا کھا رہا ہے، کھینے کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ چھپ کے کرے گا. کیوں چھپ کے کرے گا؟ کسی کو پتہ نہ چل جائے. شریعت نے بہترین اصول دیا ہے. شراب، اس کو شریعت کے اندر ام الخبائث، برائیوں میں بڑی برائی، برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے. کیونکہ شراب پینے کے بعد بندہ بے شمار گناہ کرتا ہے، اور بے شمار گناہ اس سے ہوتے ہیں. جب اس کی عقل ہی صحیح نہیں ہے، عقل ہی خراب ہو گئی ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟
اس کو نہیں پتا حلال حرام کا. پھر اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خود اپنی عقلوں کو خراب نہ کرو، خود اپنے دماغ کو خراب نہ کرو، اور پھر حرام کردہ چیز استعمال کر کے. یہ شراب شروع میں حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی. دیکھیے تاریخ انسانیت ہے آدم علیہ السلام سے، تاریخ اسلام ہے آدم علیہ السلام سے، اور دین کا خاتمہ، انبیاؤں کا خاتمہ کس پہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی دین نہیں، آخری نبی ہے. یہاں مکمل ہے دین، اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے. اس سے پہلے کوئی چیز حلال تھی پھر حرام ہوئی، ایسا تھا، لیکن یہاں مکمل ہو گیا ہے. اب مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز انسان کے لیے مفید ہو اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو، مطلب ہی نہیں. مکمل دین ہے، دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے مکمل دین ہے. اس مکمل دین میں اس شراب کو حرام قرار دیا. جب شروع میں حلال تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انزل علینا بینا، اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما، اس سے ہماری عقل بھی ضائع ہوتی ہے، ہمارا مال بھی جاتا ہے. شراب کے تعلق سے سب سے پہلی آیت اتری جب لوگوں نے سوال بھی کیے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 ہے. لوگ آپ سے شراب کے تعلق سے سوالات کرتے ہیں، میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے شراب کے تعلق سے، قل فیہما اسم، فیہما ان دونوں میں دو کیا ہیں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر شراب، میسر جوا، یہ دونوں کا ملاپ ہے آپس میں. یہ جوئے جو کھیلتے ہیں نا یہ بھی حرام ہے. لوگ جوا سٹے کے تعلق سے اور شراب کے تعلق سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، فائدہ بھی ہے. پتہ کیا چلا؟ شراب میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن کیا کہا؟ نقصان زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. نفع کیا ہو سکتا ہے؟ سٹے باز تھوڑی دیر کے لیے مالدار ہو جائے، سٹا لگایا جیت گیا، فائدہ ہو گیا نا، نفع ہوا نا تھوڑی دیر کے لیے. ہو سکتا ہے شرابی شراب پی کر کے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آسانی محسوس کرے یا کچھ فائدہ ہو، تھوڑا ہے یہ، لیکن گناہ زیادہ ہے. اب بھی حضرت عمر بن خطاب نے وہی دعا کی کہ اللہ شراب کے تعلق سے واضح حکم نازل فرمائے، اس سے ہماری عقلیں بھی جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے. دوسری آیت اتری سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون. اس آیت کے سبب نزول میں ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں قرت خلط ملط ہوئی ان سے، اور وہ نشے میں تھے. آیت کریمہ اتر گئی فوراً، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. کب مت جاؤ؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. کب تک؟ حتی تعلمون ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو نماز میں کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کون سی دعائیں پڑھ رہا ہوں، کیا مفہوم مطلب ہے ان کا، تمہاری ہوش ٹھکانے ہونی چاہیے. دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام نہیں ہے، لیکن پی کر کے مسجد میں مت جانا، منع کر دیا.
حضرت عمر بن خطاب نے پھر وہی دعا. تیسرا حکم بالکل کلی طور پہ حرام قرار دیا گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. دیکھو اس میں بھی دونوں ایک ساتھ. سورہ بقرہ کی آیت میں بھی شراب اور جوا ایک ساتھ, یہاں پہ بھی ایک ساتھ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. کا سنو, جوا, سٹا, فعال, یہ کیا ہے؟ شراب. رجس ہے. رجس کسے کہتے ہیں؟ پلید, ناپاک. رجسن, یہ ناپاکی ہے. شراب کیا ہے؟ ناپاکی ہے. ناپاکی استعمال کر رہے ہیں, ناپاکی استعمال کر رہے ہیں. رجس کہنے کے بعد پھر ایک جملہ اور کہا, من عمل الشیطان. رجس کہہ دیا تو حرام ہو گیا نا, لیکن ایک بات اور کہی, کا من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے. ہر نشہ آور چیز پلید ہے, اور ہر پلیدگی شیطانی عمل ہے. دو جملے, رجسن ناپاکی ہے, من عمل الشیطان شیطانی فعل ہے. اس کے بعد ایمان والوں سے کیا کہا؟ فاجتنبوہ, تم اس سے بچنا, اس سے دور رہنا. ایمان والے ہو تم پلیدگی نہ استعمال کرنا, شیطانی فعل مت کرنا. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پتہ کیا چلا؟ شراب خور کامیاب کبھی نہیں ہوگا, جوا سٹا والا کامیاب کبھی نہیں ہوگا. یہ ناپاکی ہے, گندگی ہے, شیطانی فعل ہے, اس سے دوری اختیار کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حضرت عمر بن خطاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو صحابہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ انتہینا ربنا, ہمارے رب نے واضح حکم نازل کر دیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کلی طور پہ شراب حرام قرار دی گئی اور اعلان کر دیا گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی 51-31 نمبر کی روایت, اسقینا, کہتے میں پلا رہا تھا معاذ بن جبل کو, ابو دجانہ کو, شراب کا جام میں پلا رہا تھا. نادى منادن, ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی, کیا؟ ان اللہ حرم الخمر, اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. بس وہ آواز ہم نے سنی تو پھر یہ نہیں کہ جو ہاتھ میں ہے پی لیں, جو منہ میں ہے اس کو نگل لیں. جن لوگوں کے منہ میں تھا سننے کے بعد تھوک دیا, ہاتھ میں تھا پھینک دیا. مدینے کی گلیوں میں اس دن گلیوں میں پانی کے طرح شراب کے مٹکے بہائے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا اس کو پی لیں اس کے بعد نہیں. کیوں؟ سچی محبت اللہ سے تھی, سچی محبت رسول اللہ سے تھی. پیغام رسول آنے کے بعد مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرے. لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے, آج اگر کسی سے بات کرو کہ بھئی یہ حرام ہے, ایسا کیوں کرتے ہو, کہتا کوئی بات نہیں مولانا, دبئی سے سگریٹ منگائی ہے, یہ والا ڈبہ پی لوں اس کے بعد نہیں پیوں گا. دیکھ رہے ہو, پھر بھی تعویلیں. دعا کریں مولانا چھوڑ دیں گے, دعا کریں. سارے مولانا دعا کرتے رہے نا, آپ خود نہیں چھوڑو گے تو نہیں چھوٹے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خود بیڑی سگریٹ کھرا چھوڑنا نہیں چھوڑو گے, شراب نہیں چھوڑو گے تو دعاؤں سے نہیں ہوگا. لو کان العلم یدرک بالمنع ما کان البریۃ جاہلا. تمنا سے نہیں ہوتا ہے. اب چھوڑ کے دیکھو, کوئی اور تمہارے لیے تمنا اور دعائیں کرے اور تم خود چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہذا شراب حرام ہے, خبیث ہے, شیطانی فعل ہے. کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کو استعمال کرے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہو گئی کہ مسلم معاشرے میں شراب کے نام کی کتنی ساری چیزیں آ گئی. اس تعلق سے پچھلے جمعے میں ایک حدیث آئی تھی نا, سنن ابو داود کی 20-40 نمبر کی روایت, کہ یسمونہا بغیر اسمہا, کہ لوگ موسیقی اور شراب اس کے نام چینج کر لیں گے. چینج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ چینج ہو گئے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں,
اچھا یہ نشہ تو شراب ہوتا ہے نا، یہ دوسری چیزیں تھوڑی ہیں، اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے نا، دوسری چیزیں تھوڑی ہیں. جبکہ حدیث نے کیا کہا تھا؟ یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل دیں گے، ہے وہ بھی نشہ ہے. کیسے پتہ چلے کہ کون کون سی چیز نشہ ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ مکمل دین ہے، آؤ حدیث سنو، پتہ چلے گا کہ کون کون سی چیز نشہ ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3680، حدیث نمبر 3680، حدیث اس طرح سے: وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مخمر خمر وکل مسکر حرام. کیا پیارا الفاظ ہے حدیث کا، بہترین ڈیفینیشن ہے، بچہ بھی پہچان جائے گا کہ یہ چیز نشہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ شراب ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مخمر خمر، ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ شراب. نام کیا دیا اس کا؟ شراب. ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ شراب. کل مخمر خمر، خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب کو. کا کل مخمر خمر، ہر وہ شے جو عقل پر غالب آ جائے وہ شراب ہے. بے شمار لوگ منہ چلاتے رہتے نا، اکثر و بیشتر وہ کھاتے رہتے، بدبو آتی نہیں آتی؟ بغل میں بیٹھا ہے نا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یار چکر آ جائے گا. نہیں آتا ہے کیا؟ جو لوگ استعمال نہیں کرتے پوچھو ان سے. باتھ روم میں جاؤ نا، ایک بندہ اس سے پہلے گیا ہے، اگر وہاں بیڑی پیا ہے تو دوسرا ہے اس کے لیے جانا دشوار ہو جائے گا، جبکہ وہ پی کر کے نکل گیا ہے. شیطانی فعل شیطان کے گھر میں جا کے کرتے نہیں کرتے؟ ادھر افطار کیا فوراً بھاگتے ہیں اٹھ کے، کیوں؟ ہاں فیوریٹ ڈش رہ گئی تھی، اور جاتے کہاں ہیں؟ باتھ روم میں. فوراً جلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عادی بنا دیا. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یہ خبیث چیزیں ہیں، وہاں بیٹھ کے پی رہا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب. مسلمان ایسا کرے؟ یار یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے یہ؟ نام کا مسلمان. کہا ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے شراب. یہ پہچان ہے. جاؤ جس نے کبھی سگریٹ بیڑی نہیں پی، آگ لگا کے دو اس کو بولو پی. پوچھنا کیا ہوا اس کو؟ عقل پر غالب آئی نہیں آئی؟ آ جائے گی. کھرا کھلا کے دیکھو، تمباکو کھلا کے دیکھو، جتنی ساری چیزیں کھلا کے دیکھو، عقل پر غالب آ جائے گی. ایک الگ بات ہے کہ ایک بندہ عادی ہو گیا ہے نا، جب وہ ان کی عقل پر غالب نہیں آتی ہیں، وہ بوتلیں پی لیں تو غالب نہیں آتی ہیں. اسی لیے کسی نے کہا 9 گلاس پی لو، 9 گلاس پی لو اور نشہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے، وہ 10واں حرام ہے. یہ ٹپس دی جا رہی ہیں، طریقے بتائے جا رہے ہیں کیسے کیسے پیو. جبکہ شریعت کا اصول ہے ما اسکرہ قلیل فکثیرہ حلال، جو چیز زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ تھوڑی میں بھی حرام ہے. ما اسکرہ کثیر فقلیلہ حرام، جو ایک گلاس حرام ہے اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، اس کی ایک بوند بھی حرام ہے. نشہ 9 12 15 گلاسوں میں کیوں نہ ہو، اس کی ایک گھونٹ بھی حرام ہے. شریعت نے پہچان بتائی، ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ شراب. اور ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے. بڑی سخت حدیث ہے یہ پوری، میں نے شروع کا ٹکڑا پڑھا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے فمن عادا، پھر پی، اور کیا کیا؟ تاب اللہ، اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا. لیکن بندے نے پھر پی تو بحثت صلاتہ 40 صباحا، سنن ترمذی کی 1861 نمبر کی روایت، اور سنن ابو داؤد کی 3679 3680 3681 آپ اٹھا کے دیکھنا.
کہا بحثت صلاتہ 40 صباحا، 40 دن کی نماز کاٹ لی جائے گی. کتنے کی؟ 40 دنوں کی نماز 0/0. جس نے کیا کیا؟ شراب پی، 40 دن کی نماز کاٹ لی جائے گی. بحثت صلاتہ 40 صباحا، 40 دنوں کی نماز ختم. 26-27 شعبان کو شراب پی لی اس نے، رمضان کی عبادت کہاں گئی؟ 40 دن کی. لیکن ہمارا رب کتنا غفور رحیم ہے، اللہ اکبر. سنن ترمذی کی 1861 نمبر کی روایت، اس میں اور تفصیل ہے. اس میں کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا. 2 بار ہو گیا، پھر معاف کر دیا. توبہ کر لی، نہیں پیوں گا، چھوڑ دی اس نے. پھر پی لی، جب پھر پی تو 40 دن کی نماز کٹ جائے گی. اور پھر توبہ کرے گا، پھر توبہ قبول. فمن عاد الرابعۃ، حدیث کا الفاظ ہے 4تھی مرتبہ. پہلی مرتبہ پی، 40 دن کی نماز کاٹ دی گئی، لیکن توبہ کی تو توبہ قبول ہوگی. دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی، 4تھی مرتبہ فمن عاد الرابعۃ، وہ 4تھی بار لوٹا اور 4تھی بار اس نے پھر شراب پی. فتاب بحثت صلاتہ 40 صباحا، 40 دنوں کی نماز کا ثواب مائنس، ختم. اور لم يقبل اللہ توبتہ، اب اللہ تعالیٰ توبہ بھی نہیں قبول کرے گا. لیست التوبۃ للذین، ان لوگوں کی یہ توبہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا مسجد کے قریب لگ جائیں گے، تلاوت کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جوان ہے داڑھی رکھ لیا تم نے، کیا کر دیا یار، ابھی سے بوڑھا بن گیا تم. ایسی باتیں کرتے لوگ. ابھی سے مسجد میں لگ گیا تم، ابھی تو سفید ریش بھی نہیں آئے تو صبح شام مسجد کی چکر لگا. کیا سمجھتے ہو لوگ؟ لوگوں نے اسلام کو اپنی مرضی کا بنایا ہوگا. ایسا نہیں ہے. کہا 4تھی مرتبہ اگر وہ شراب پیے گا اور توبہ بھی کرے گا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی. جاؤ، میں نے حوالہ دیا، جس مسلک کو فالو کرتے ہو حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو، موجود ہیں. لیکن یہ وہ برائیاں ہیں جو کسی مذہب اور مسلک میں خاص نہیں ہے، عام پائی جاتی ہیں. لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان شراب پیے، مسلمان کا بچہ نشہ کرے، بچیاں نشہ کریں. ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک گھر میں عادت ڈالی جاتی ہے، گھر میں ماحول ملتا ہے. بچے نے دیکھا باپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے سگریٹ پی رہا ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ ابا کر رہے تھے نا، غلط تھوڑا ہے، وہ بہت اچھے تھے، گناہ تھوڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ بھی کرتا ہے. کچھ بچے وہ باپ کی پھینکی ہوئی سگریٹ کو اٹھا کے آگ لگا کے دیکھتے، ابا منہ اور ناک سے دھواں نکالتے تھے، میں بھی نکال کے دیکھوں. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہیں سے ٹپس ملتی ہے. اگر معاشرہ خراب ہے تو گھر اچھا ہونا چاہیے نا، گھر میں تربیت ہو. گھر بھی خراب، باہر دوستوں میں جائیں وہ بھی خراب، تو پھر ابن تیمیہ بن کر، ابن قیم بن کر، بخاری مسلم بن کر کے نہیں نکلیں گے، پھر شرابی ہی نکلیں گے، جواری ہی نکلیں گے، بے نمازی ہی نکلیں گے. تربیت ہوتی ہے گھر کی. اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے اٹھے، اٹھ کر کے جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے پیچھے سے پکڑ کر کے ادھر اس طرف کر دیا جہاں مقصد ہی کھڑا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کے لیے، تربیت کے لیے کہنا نہیں پڑتا، کرنا پڑتا ہے. جب خود کریں گے تو اولاد پہ اثر پڑے گا. خود فجر کی نماز میں جماعت سے آئیں گے تو اولاد ایٹومیٹک آئے گی. اور باپ سو رہا ہے تو بیٹا اٹھے گا، باپ سو رہا ہے تو بیٹی اٹھے گی، ماں سو رہی ہے تو بیٹی اٹھے گی. یہ تو خوف سے ہونا چاہیے، لالچ سے ہونا چاہیے. یہ برائیاں جتنی گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا سدے باب کرنے کے لیے گھر کی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح ضروری ہے، بہترین صحبت اختیار کرنی ضروری ہے، اچھے ساتھی چننے ضروری ہیں. ورنہ نشیڑی ہوں گے وہ تو ساتھ کو بھی ویسا ہی بنا دیں گے. غلط ساتھ کو چھوڑنا اور اچھے ساتھ کو پکڑنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج کالجز کی زندگی دیکھ لو بچوں کی، جن بچوں نے اچھی صحبت اختیار کی ہے،
وہ اچھے بن کر کے نکلتے ہیں، اور جو آوارہ بچوں کا ساتھ دیں گے آوارہ ہی بنیں گے۔ شراب سختی سے حرام قرار دی گئی کہ 40 دن کی نماز ختم کر دی جائے گی۔ اور اس حدیث میں سب سے بہترین الفاظ وہ یہ کہ الخمر محمر العقل، ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب اور ہر شراب حرام۔ فمن مات وهو يشرب الخمر ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها الآخرة، جس بندے نے شراب پی، اس کا عادی بنا رہا، اس کو پیتا رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، کیا ہوگا؟ آخرت میں شراب نہیں ملے گی، آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ جس طرح سے حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے نا، کون محروم رہے گا؟ بدعتی محروم رہیں گے، ہٹا دیا جائے گا۔ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ہٹو یہاں سے، تم نے دین کو بدل دیا تھا، نہیں ملے گا رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے پانی۔ ایسے ہی سورہ محمد پر اٹھا کے دیکھو، فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کا جنت میں دودھ کی نہر، ایسا دودھ جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، ایسا دودھ کی نہر، ایسے پانی کی نہر، ایسے ہی عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی نہر۔ اور کس کی نہر؟ شراب کی نہر۔ وہ شراب لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا، لذت والا ہوگا۔ ایک ہوتی ہے لذیذ اور ایک ہوتا ہے ذائقہ، ایک ہوتا ہے لذہ اور ایک ہوتا ہے ذائقہ۔ لذہ فطری چیز، وہ شراب فطری ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ وہ کیا ہے؟ فطری ہے، وہ لذت والی ہے۔ اور یہاں جو شراب بناتے ہیں نا، یہ لذہ نہیں ہوتی، یہ ذائقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان بناتا ہے، جس عمل میں انسان کا ایکٹ شامل ہوتا ہے اس کو لذہ بولتے ہیں، ذائقہ۔ موت کے لیے بھی ذائقے کا لفظ اسی لیے ہے کہ انسان اپنے کردار سے اپنی موت میں ذائقہ ڈالتا ہے، بدعت سے، شرک سے، شرابی سے، جوئے سے، اور نہ جانے کا کس کس سے اس نے ذائقہ ڈالا ہے۔ کسی نے ذائقہ ڈالا ہے توحید سے، اتباع رسول سے، نمازوں سے، اخلاقیات سے، قرآن و حدیث کی پیروی سے ذائقہ ڈالا نا اس نے بھی۔ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ذائقہ اپنے اپنے مسالے کے اعتبار سے ہے۔ جس نے زندگی میں جیسا مسالہ ڈالا تھا موت کا ویسا ہی ذائقہ ہوگا۔ اور وہاں کے شراب کو کیا کہا؟ لذت للشاربین، وہ لذیذ ہے۔ کیوں لذیذ ہے؟ انسان کا ایکٹ شامل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں جو شراب، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نا کہ شراب کس چیز سے بنائی جاتی تھی؟ کھجور سے، عنب انگور سے، جو سے۔ جو کیا ہے؟ حرام ہے، حلال۔ کھجور کیا ہے؟ حلال۔ انگور کیا ہے؟ حلال۔ ان چیزوں سے شراب بنا لیں گے تو کیا بن جائے گی؟ حرام۔ دیکھو ان سے شراب حرام، آج کون کون سے بکواسات کھا رہے ہو؟ کھجور کی بنی ہوئی ہیں وہ، انگور کی بنی ہوئی ہیں وہ، کس چیز کی بنی ہوئی ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کون کون سے بکواسات کھا رہے ہیں لوگ، پی رہے ہیں لوگ، شراب سمجھتے ہی نہیں۔ بہترین مثال ہے، جس چیز سے چکر آنے لگ جائے وہ شراب ہے، جس چیز سے دماغ کھولنے لگ جائے، عقل پر غالب آ جائے، وہ شراب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صاف پہچان بتائی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کی جو حلال ہے، جو فطری ہے، لیکن جب انسان نے اس سے شراب بنایا اس کو رکھ کر کے تو اس کی فطرت ختم ہو گئی، اب اس کے اندر ذائقہ آ گیا ہے۔ تو کہا جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا اس کا عادی بنے گا اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے گی، لم یشرب الآخرہ، آخرت میں شراب نہیں ملے گی، آخرت میں شراب نہیں ملے گی۔
گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جنت کی شراب چاہیے تو اللہ کی حرام کردہ شراب دنیا میں چھوڑ دو، اس کو نہ پینا۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث 3665 وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر، دیکھ رہے ہو دونوں ایک ساتھ، جیسے آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ملیں گے، ایک ساتھ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 95% ایک ساتھ، اور جو اسلام کے ارکان ہیں نا اس میں بھی ایک ساتھ نماز اور زکوٰۃ، ایسے یہ خبیث چیزیں بھی دونوں ایک ساتھ آتی ہیں، جوا اور شراب۔ ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر، امت محمدیہ کے مسلمانوں تمہارے اوپر شراب اور جوا حرام، والکوبۃ ڈھول بجانا حرام ہے۔ جاؤ نہ اٹھاؤ، ابو داؤد 3665 تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہا جوا شراب ڈھول حرام ہے۔ یہاں تو ڈھول بجانے والے کو اچھے پیسے ملتے ہیں، بہترین پیسے، پڑھانے والے کو نہیں ملتے اتنے، ایک شادی میں بلا لو بہترین پیسے۔ مجھے تو دکھ اور تعجب ہوا، مینڈر میں شادی سن کوٹ سے مراسی آیا ہے، یہاں ڈھول بجا کے گیا ہے، بجانے لگا، میں نے کہا یار یہ راستے میں مت بجا، میں شادی میں گیا تھا اس لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں بجاتے۔ کیا ملتا ہے؟ ہم 2 بندے تھے 10,000 دیا ایک رات کا، 2 بندے تھے ایک رات کا 10,000، ایک روپے کا حساب لے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، حرام چیزوں میں دے رہے ہو۔ کوئی کہے مسجد بن رہی ہے، مسجد کی یہ ضرورت ہے، دے گا 5,000، ڈھول بجانے والے کو 5,000۔ خبردار، اپنے مال جو حلال راستوں سے کماتے ہو حرام میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ خرچ کرو، باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ ہڑپ کرو۔ ڈھول حرام، شراب حرام، جوا حرام کا حرام قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، آخر میں پھر فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اچھا ایک بات کہوں، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، حدیث کی جو 7-8 موٹی کتابیں ہیں نا ہمارے یہاں ساری رکھی ہیں، آج تک کسی نے کہا کہ مسلم دے دو، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں، لے گئے ہیں کچھ لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا بخاری دے دو، ابو داؤد دے دو، نسائی دے دو، ترمذی دے دو، یہ مسجد کی زینتیں نہیں ہیں، اور الحمدللہ زینت ہوتی ہے علم سے، عمل سے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے علمی معی حیثما یممتنی قلبی لا وعاء لہ، میں جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ جاتا ہے، میرا دل کوئی خالی برتن نہیں ہے، اس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، اس میں حدیث کا علم ہے۔ ہمارے دلوں میں ناولیں ہیں، ہمارے دلوں میں قصے اور کہانیاں ہیں، خوابیں ہیں لوگوں کی، دوسری چیزیں ہیں، نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے، نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور اگر یہ 2 نہیں ہے تو سمجھ لو اسلام نہیں ہے، قرآن حدیث کے مطابق بغیر اسلام نہیں ہے۔ پڑھ کے دیکھیں ہر حدیث کی کتاب میں کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، باب المشروبات، پوری کتابوں کے اندر کیا کیا پینا حرام ہے، کیسے پینا ہے، کیا کیا کھانا حرام ہے، کیا ہے، سب موجود ہے۔ لیکن ہم یہ آداب زندگی، یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو شراب نقصان دہ چیز ہے، کلی طور پہ حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جس قسم کے یہ نشے آج پائے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بچاؤ، گھروں میں تعلیم دو، تربیت دو، ان کو سکھاؤ، ایسا مت کرنا، ورنہ کل آگے چل کر کے وہ گناہ گار بنیں گے تو آپ بھی پھنسیں گے اور خود بھی پھنسیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ جو سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر ذکر ہے شراب کے دنیاوی نقصان بھی اور اخروی بھی۔ کیا ہے دنیاوی اور اخروی؟ جس میں کہا کہ شراب ناپاک ہے، شیطانی فعل ہے۔ کیا کہا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ
والبغضاء فی الخمر، خمر شراب، انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ ہے، شیطان کے ارادوں کے مطابق چلو گے، اس کے ارادے پر عمل کرو گے، نبی کا ارادہ چھوڑ کر، اسلام کا چھوڑ کر، انما یرید الشیطان، شیطان نے ارادہ کیا ہے، ان یوقی بینکم العداوہ والبغضاء، یہ دو دنیاوی نقصان ہیں شراب کے، دو نقصان دنیاوی، عداوت ڈالے گا، دشمنی ڈالے گا۔ اب یہ عداوت اور دشمنی وقت نہیں، اب تفسیر پڑھ کے دیکھو، جب بندہ شراب پیتا ہے، نہ نشہ کرتا ہے، تو عداوتیں آتی ہیں، دشمنی آتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ دو دنیاوی نقصان ہیں۔ اخروی نقصان شراب کا کیا ہے؟ اخروی نقصان شراب کا، ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، کیا کرے گا؟ یصدکم، تمہیں روکے گا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تلاوت۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ شراب پینے کے بعد وہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھے گا بھی تو کیا، کس حالت میں پڑھے گا اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے، کہا نماز سے روکے گا۔ یصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، نماز سے۔ دو دنیاوی نقصان، عداوت و دشمنی، اور دو اخروی نقصان، وہ کیا؟ نماز سے غفلت اور اللہ کے ذکر سے غفلت۔ یہ کس چیز سے ہوگی؟ شراب سے ہوگی۔ اس لیے اللہ کے بندو، اپنی نئی نسل کو بچاؤ۔ موجودہ دور میں مغربیت اور جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کیسے ان کو برباد کیا جائے، ان کے پاس سارے فارمولے ہیں، ان فارمولوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے بچے ڈرگس، ہمارے بچے نہ جانے کون کون سا نشہ کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی برباد ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے کے نوجوان جو نشہ نہیں کرتے تھے، ان کی جوانیاں کیسی تھیں، آج کا جوان اس کی جوانی کیسی ہے؟ کیوں؟ اس لیے ہر چیز نشے والی آ گئی ہے، وہ نشہ ہی کرتا ہے۔ نشہ سے بچنا چاہیے، دنیا کا نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں جس چیز کو اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، جس کو خبیث کہا ہے قرآن نے، پروردگار عالم تو ہمیں خود اور ہماری اولاد کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نشے کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں ملوث، اے اللہ تو ان کو اس سے پاک رکھ، دور رکھ۔ پروردگار اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے، سن کوٹ سے اوپر مڑا میں جہاں ایک مسجد بنی ہے، کئی مرتبہ ان ساتھیوں نے مجھے کہا جمعے میں، لیکن موقع نہیں مل پایا۔ مکتب بھی ہے اور پنجگانہ نماز بھی ہوتی ہے، لیکن مسجد کی کھڑکیاں اور دروازے نہیں لگے ہیں، کھلے ہیں وہ۔ سردی کا موسم بہت زیادہ ہے، وہاں سے دو ساتھی آئے ہیں یہاں پہ، وہ وہاں بیٹھیں گے۔ آپ بھرپور تعاون کرنا، جہاں جہاں تعاون آپ کا جائے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو ملے گا، اور پورا فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔